سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران اسیران کربلا بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتصدق شہزادی اولیاء ام ابیہا حضرت فاطمہ الزہرا ایک مظلوم عقیدہ کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے اس خمسہ مجالس کی آج یہ 30ویں تقریر ہے، اور میں مسلسل 3 روز سے سورہ مائدہ کی قرآن کی جس 55ویں آیت کو تلاوت کر رہا ہوں، اس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس عالم میں کہ وہ رکوع میں ہوتا ہے. یہ آیت نہیں ہے بلکہ قرآنی لہجے میں اعلان ولایت ہے، اور قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے کہ ہمارے علماء میں شیخ کلینی علیہ الرحمہ سے شیخ صدوق تک، شیخ صدوق سے شیخ توسی تک، شیخ توسی سے علامہ ہلی تک، علامہ ہلی سے علامہ مجلسی تک، علامہ مجلسی سے صاحب اباقات تک، اور صاحب اباقات سے آج تک تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت ثبوت ولایت ہے. اور غیر شیعہ علماء میں بڑے جید علماء گزرے جنہوں نے اس آیت کو شان جناب امیر المومنین میں ہونا تسلیم کیا، جن میں جلال الدین سیوطی سے لے کے علامہ زمخشری تک، علامہ زمخشری سے لے کے امام فخر الدین رازی تک، امام فخر الدین سے لے کے طبری تک، اور طبری سے لے کے سبت ابن جوزی تک. علامہ امینی نے الغدیر میں 99 غیر شیعہ علماء کے نام درج کیے ہیں، جنہوں نے اپنی تفسیروں میں لکھا کہ ادھر رکوع کے عالم میں مولائے کائنات کی انگلی سے انگوٹھی اتری، ادھر یہ آیت اتری. یہ بات سب نے تسلیم کی کہ ادھر رکوع کے عالم میں جناب امیر کی انگلی سے انگوٹھی اترتی ہے، ادھر قرآن کی یہ آیت اترتی ہے کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دیتا ہے. دیکھیے انگوٹھی دینا سبب نزول آیت ہے، انگوٹھی دینا سبب عہدہ ولایت نہیں ہے. بالکل جڑ جائیں تو میں بغیر کسی تمہید کے اپنے مقصد تک پہنچا سکوں آپ کو. یہ انگوٹھی دینا سبب نزول آیت ہے، سبب عہدہ ولایت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولا علی انگوٹھی دینے کی وجہ سے ولی بن گئے ہوں. سے جڑ جائیں آپ. ایسا نہیں ہے کہ مولائے کائنات نے انگوٹھی دی اور انگوٹھی دینے کی وجہ سے وہ صاحب ولایت بن گئے ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ شب ہجرت کا سودا نہیں ہے کہ نفس دے کے مرضی خرید لی ہو. ایسا نہیں ہے کہ نفس دیا اور مرضی لے لی، انگوٹھی دی اور عہدہ ولایت لے لیا.
یہ انگوٹھی دینا پہچان ہے. جیسے جناب نوح کا نام عبد الملک ہے، مگر قرآن میں اللہ نے انہیں نوح کہا، نوحہ پڑھنے والے. تو نوحہ پڑھنا نبی کی پہچان ہے، نبی بننے کا سبب نہیں ہے. مجھ سے جو جائے آپ، نوحہ پڑھنا نبی کی پہچان ہے. نوحہ پڑھنا عہدہ نبوت ملنے کا سبب نہیں ہے. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ایک کملی اوڑھنے والے، ایک چادر اوڑھنے والے. تو چادر اوڑھنا نبی کی پہچان ہے، نبوت ملنے کا سبب نہیں ہے. جڑے ہیں آپ مجھ سے؟ کملی اوڑھنا نبی کی پہچان ہے، کملی اوڑھنا نبوت ملنے کا سبب نہیں ہے. ویسے ہی انگوٹھی دینا اور انگوٹھی کے بعد آیت کا آنا آیت کے نازل ہونے کا سبب ہے، علی کے ولی بننے کا سبب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انگوٹھی دینے کی وجہ سے یہ ولی بن گئے ہوں، یہ منافق کے دماغ کی اپج ہے. اگر انگوٹھی دینے کی وجہ سے علی ولی بنے ہوتے تو ایک نے ایک نہیں 70 انگوٹھیاں دی. ایک نے اسی چکر میں 70 انگوٹھیاں دی. مگر آیت تو آیت، الف بھی نہ آیا. اور شاعر نے فرمایا کہ اس کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. صلوات بھیجے محمد آل محمد. کہ توجہ رکھیے گا، انگوٹھی دینا حالانکہ وہ انگوٹھی بھی معمولی نہیں تھی، وہ جناب سلیمان کی انگشتری تھی جس کو پہن کے جناب سلیمان نے کائنات پر حکومت کی تھی. اور وہ انگوٹھی مولا علی نے زکوٰۃ میں دے دی، جس کی وجہ سے سلیمان کو حکومت ملی، وہ زکوٰۃ میں دے دی. اور زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے. ارے بھائی، جس کی زکوٰۃ میں سلیمان کی انگوٹھی ہو اس کی حکومت کو کون سی ترازو تولے گی؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد. آپ متوجہ ہو جائیں. اللہم صل علی محمد. یہ انگوٹھی دینے کی وجہ سے ولی نہیں بنے، یہ ایک پہچان ہے. انگوٹھی دی، یہ عہدہ ولایت ملنے کا سبب نہیں ہے. یہ انگوٹھی دینے کا واقعہ مباہلے کے بعد کا واقعہ ہے. یہ مباہلے کے بعد میں کل عرض کر چکا، یا غدیر کے بعد ولی نہیں ہے. نبی نے کہا کن تو نبیًا آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. مولا علی نے فرمایا کن تو ولیًا آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ ولایت بہت اہم ہے. علی کو ولی کہنے سے پہلے اہمیت ولایت کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ولایت کو سمجھے بغیر علی کو ولی کہا تو کبھی معجزوں پر شک ہوگا، کبھی فضائل پر شک ہوگا، کبھی علم غیب پر شک ہوگا، کبھی اختیارات پر شک ہوگا. دیکھیں، شک پر حیرت نہیں ہے، ولی کہنے کے بعد شک پر حیرت ہے. بجا صلوات بھیجے محمد آل محمد. مجھ سے میں کسی خاص منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، آپ کا وقت ضائع کرنے میں یقین نہیں رکھتا. دیکھیں، ولایت کو سمجھنا ضروری ہے. عقیدہ ولایت کو شک کرنا، میں نے کہا شک کرنا حیرت کی بات نہیں ہے. ولی ماننے کے بعد شک کرنا یہ حیرت کی بات ہے. ایک آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں تو اگر وہ کہے کہ اللہ رازق نہیں، اللہ خالق نہیں، تو حیرت نہیں ہوگی. مگر اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے اور پھر رازق ہونے کا انکار کرے، خالق ہونے کا انکار کرے، قادر ہونے کا انکار کرے، منان ہونے کا انکار کرے، تب شک ہوگا.
تو ایک آدمی علی ولی اللہ کہتا ہی نہیں. اب شک کرے تو حیرت نہیں، مگر جو کہہ کے معجزوں کا انکار کرے، جو ولی مان کے انکار کرے تو حیرت ہوگی. اس لیے کہ جیسے رازق ہونا، خالق ہونا، قدیر ہونا، خبیر ہونا اللہ کی صفتیں ہیں، ویسے ہی سورج پلٹانا، ستارہ بلانا، مردہ جلانا ولایت کی صفتیں ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بھائی جیسے رازق ہونا، خالق ہونا، قادر ہونا، قدیر ہونا یہ سب لا الہ الا اللہ میں انکلوڈ ہے، ویسے ہی مردے جلانا، سورج پلٹانا، کل ایمان ہونا، مرد میدان ہونا، وسیع رسول ہونا، شوہر بطول ہونا، آدم کو توبہ سکھانا، نوح کا سفینہ کنارے پہنچانا، ابراہیم کو آگ سے بچانا، موسیٰ کو دریا پار کرانا، یعقوب کی آنکھوں کے اجڑے ہوئے مکان میں چراغاں فرمانا، یوسف کو زندان سے نکالنا، یونس کو شکم ماہی کے قید خانے سے نکالنا، عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا ہنر سکھانا، چادر کے مکان کے نیچے آ کے نبی کہلانا، نصیریوں کی آنکھوں کے گھر میں جا کے خدا بن جانا. یہ سب علی ولی اللہ میں انکلوڈ ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. جب اللہ کو مان لیا تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفتوں کو بھی مانے. بھائی جب ذات کو مان لیا تو صفات کا انکار کیوں؟ تو ویسے ہی جب علی کو ولی مان لیا تو پھر صفات کا انکار کیوں؟ اور دیکھیں خالی ذات کا اقرار کافی نہیں ہے، صفتوں کو ماننا بھی ضروری ہے. ابلیس ذات کو مانتا تھا، ابلیس جو ابلیس بنا تو ذات کا انکار کرنے کی وجہ سے نہیں، صفت کا انکار کیا، اور صرف ایک صفت کا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا، تو اس نے صفت عدالت کا انکار کیا تو شیطان بن گیا. تو جو اس ولی کا، جو لا الہ الا اللہ والے ولی کی ایک صفت کا انکار کرے وہ آج تک لعنت کھائے. تو جو علی ولی اللہ والے ولی کی صفتوں کا انکار کرے، یہ بات سمجھ لیجیے گا، خالی ذات کا اقرار کافی نہیں ہوتا، صفت کا اقرار ضروری ہے. اس لیے کہ صفت موصوف تک پہنچاتی ہے. اب یہ صفت کیا ہے، موصوف کیا ہے؟ اگر میں آج سے 100 برس پہلے پیدا ہوا ہوتا تو ترجمہ نہ کرنا پڑتا، لیکن آج کے دور میں اردو ہندی میں پڑھی جا رہی ہے، لہذا ضروری ہے صفت موصوف. دیکھیں سورج ہے، سورج موصوف ہے اور دھوپ اس کی صفت ہے، آگ موصوف ہے، دھواں اس کی صفت ہے، چاند موصوف ہے، چاندنی اس کی صفت ہے، خطیب موصوف ہے، خطابت اس کی صفت ہے. تو دھواں آگ تک پہنچاتا ہے، دھوپ سورج تک پہنچاتی ہے، چاندنی چاند تک پہنچاتی ہے. معلومات صفت پہنچائے گی موصوف تک. تو جیسے دھواں ذریعہ بنے گا آگ تک رسائی کا، جیسے دھوپ ذریعہ بنے گی سورج کی معرفت کا، ویسے ہی معجزے ذریعہ بنیں گے ولایت کی معرفت کا. صفت پہنچاتی ہے موصوف تک، اور خالی ذات کا اقرار، ذات کا اقرار کام نہیں آتا، صفتوں کا اقرار ضروری. بھائی عیسائی کیوں ہوا؟ عیسائی کیوں ہوا؟ یہودی کیوں ہوا؟ اللہ کے منکر نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی
صفتوں کے منکر، وہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں ہے، وہ ہے صفت کے منکر۔ اور قرآن کے 114 سوروں میں ایک سورہ ہے سورہ اخلاص، اور یہ قرآن کا سب سے اہم سورہ ہے سورہ اخلاص، اس لیے کہ علماء نے کتابوں میں حدیثیں لکھی کہ ایک آدمی 5 نمازیں پڑھے پابندی سے، صبح کی بھی پڑھے، ظہر کی بھی پڑھے، مغرب کی بھی پڑھے، عشاء کی بھی پڑھے، لیکن اگر کسی نماز میں وہ سورہ اخلاص نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں رہتی۔ حدیث یہاں تک ہے کہ اگر 7 دن تک نمازیں پڑھے مگر سورہ توحید نہ پڑھے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ صفات کا سورہ ہے۔ قل هو اللہ احد، احد ہونا صفات، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس میں ہے صفتیں ہی صفتیں، احد ہونا صفات، صمد ہونا صفات، لم یلد صفات، ولم یولد صفات، کفوا احد صفات۔ یہ ہے صفات کا سورہ۔ جو یہ نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا کہ اے علی تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے۔ معصوم نے کہا 5 نمازیں پڑھی، اگر ایک بار بھی سورہ توحید نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں۔ فرمایا اگر 7 دن تک کوئی سورہ توحید نہ پڑھے، نبی نے فرمایا وہ دین ابو لہب پر مرے گا، اس لیے کہ صفتوں کا سورہ ہے۔ اسی نبی نے کہا اے علی تیری مثال ہے سورہ توحید جیسی۔ سورہ آل عمران نہیں کہا، سورہ مومن نہیں کہا، سورہ نور نہیں کہا، کہا سورہ توحید۔ اس لیے کہ سورہ توحید کی ایک صفت یہ ہے کہ امام نے فرمایا اگر تم گھر سے نکلو سفر کرنے کے لیے اور تمہیں خطرہ ہو تو تم 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لو تو اللہ کی امان میں رہو گے۔ اگر گھر سے نکلتے وقت یہ سورہ پڑھ لیا تو مشکل چھو نہ پائے گی۔ اب میں کسی احمق کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ یہ پوچھے کہ گھر سے نکلتے وقت نعت علی کیوں پڑھتے ہو۔ کوئی مصیبت نہ آئے گی۔ کہا علی تیری مثال سورہ توحید جیسی۔ سورہ ہم نہیں کہا، سورہ نور نہیں کہا، سورہ مریم نہیں کہا، سورہ آل عمران نہیں کہا، سورہ اعلیٰ نہیں کہا۔ آخری آدمی تک توجہ، کہا تو سورہ توحید کہا۔ سورہ ہم کیوں نہ کہا؟ سورہ آل عمران سے مثال کیوں نہ دی؟ سورہ مومن کیوں نہ کہا؟ سورہ مریم کیوں نہ کہا؟ کہ بھائی وجہ یہ ہے کہ ہر سورے میں اللہ بھی ہے بندے بھی۔ سورہ ہم میں اللہ کا ذکر بھی، بندوں کا ذکر بھی، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کا ذکر بھی، بندوں کا ذکر بھی۔ سورہ آل عمران میں اللہ
اللہ کا ذکر بھی، بندوں کا ذکر بھی، سورہ نور میں اللہ کا ذکر بھی، بندوں کا ذکر بھی، مگر یہ سورہ ہے کہ اس میں بندے نہیں آئے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ ارے بھائی آخری آیت میں توجہ، اس سورہ سے تشبیہ دی جس میں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اس سورہ سے تشبیہ دی اس علی کو جس میں بندے کا کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ، آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، عقیدۃ اللہ۔ ویسے ہی علی میں چہرہ وجہ اللہ، آنکھیں عین اللہ، کان عضو اللہ، زبان لسان اللہ، نفس نفس اللہ، ہاتھ ید اللہ، دوست رضی اللہ، دشمن لعنت اللہ۔ تو سورہ اخلاص صفات کا سورہ ہے، خالی ذات کا اقرار کافی نہیں، جب تک صفات کا اقرار نہ ہو تو جیسے خالق ہونا، رازق ہونا، قدیر ہونا، خبیر ہونا اللہ کی صفتیں ہیں، ویسے ہی معجزے دکھانا، مردے جلانا، سورج پلٹانا علی کی صفتیں نہیں۔ میں غلط کہہ گیا، علی کی صفتیں نہیں ہیں، علی میں صفتیں ہیں۔ بہت توجہ سنیے گا، صفتیں اس کی ہیں، اس کی صفتیں علی کے جسم کے مکان میں رہتی ہیں، اس لیے کہ یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں، یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں، علی میں ہیں۔ اب کوئی احمق یہ نہ پوچھے کہ صاحب علی اللہ تو ہے نہیں، اللہ کی صفتیں غیر اللہ میں کیسے؟ یہ جو لفظ غیر اللہ ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہیں سے وہابیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ غیر اللہ، اس بات کو سمجھ لیجئے گا، یہ جو تصور کے ساتھ اللہ سے مانگیے غیر اللہ سے نہیں، تو شریعت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تو نہیں ہے مگر وہ غیر اللہ بھی نہیں ہے۔ کعبہ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ بھی نہیں ہے۔ صفا و مروہ کی پہاڑیاں اللہ نہیں ہے مگر غیر اللہ بھی نہیں ہے۔ قرآن اللہ نہیں ہے، کیا سنائیں آپ؟ ارے بھائی یہ بات سمجھ لیں میرے نوجوان، مگر غیر اللہ بھی نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، آدم اللہ نہیں ہے مگر غیر اللہ بھی نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں اللہ اور غیر اللہ کے بیچ میں ہیں جو نہ اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے۔ کدب اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریے، غیر اللہ کو نہ پکاریے، تو سجدہ اللہ کو کیجئے۔ کہ کیا صاحب اللہ موجود نہیں ہے جو آپ علی کو پکار رہے ہیں؟ تو بے شک اللہ موجود ہے، جو اللہ موجود ہے وہی تو مسجود بھی ہے، قابل سجدہ وہی تو ہے۔ اگر آپ ہم سے کہیے گا اللہ موجود ہے،
غیر اللہ کو نہ پکاریے، تو اللہ موجود بھی تو ہے، کہ کعبے کی طرف سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ کعبہ اللہ ہے کا اللہ نہیں، غیر اللہ ہے کا غیر اللہ نہیں، یہ ہے بیت اللہ، اللہ و غیر اللہ کے بیچ بیت اللہ، قرآن اللہ نہیں کلام اللہ، آدم اللہ نہیں خلیفت اللہ، علی اللہ نہیں ولی اللہ۔ دیکھیں یہ بات بہت سمجھ لینا ضروری ہے، یہ غیر اللہ کا ہوا، کچھ چیزیں اللہ نہیں ہے مگر غیر اللہ نہیں ہے، کدب اللہ موجود ہے اللہ کو پکاریے، تو اللہ موجود ہے سجدہ اللہ کو کیجئے۔ یہ کعبے کو کیوں کہ اللہ نے اپنی سجدے کا مرکز کعبے کو بنایا، تو بھائی جس اللہ نے سجدے کا مرکز کعبے کو بنایا ہے اسی اللہ نے مدد کا مرکز علی کو بنایا ہے۔ اسی اللہ نے کسی اور اللہ کی بات نہیں ہے، تو اللہ کی صفتیں، اللہ تو ہے نہیں مولا علی، اللہ کی صفتیں علی میں کیسے؟ ہمارے معاشرے میں عالم کی عزت ہے بشرطے کے عالم ہو، لباسن نہ ہو، ڈریسن نہ ہو، حقیقتاً عالم ہو۔ امام سے کسی نے پوچھا عالم کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا من قال انا عالم، جو بھی خود سے یہ کہے کہ میں عالم ہوں فہوا جاہل، سمجھ لینا وہی جاہل ہے۔ ہمارے معاشرے میں عالم کی عزت ہے، ذاکر کی عزت ہے، شاعر کی عزت ہے۔ عالم کی عزت کیوں ہے؟ علم اہل بیت کی وجہ سے۔ ذاکر کی عزت کیوں ہے؟ ذکر اہل بیت کی وجہ سے۔ شاعر کی عزت کیوں ہے؟ مدح اہل بیت کی وجہ سے۔ یعنی عالم ذریعہ بنتا ہے علم اہل بیت پہنچانے کا۔ یہ میں نہ سمجھا سکا میری محنت اکارت ہو جائے گی۔ عالم ذریعہ ہے علم اہل بیت پہنچانے کا، ذاکر ذریعہ ہے ذکر اہل بیت سنانے کا، شاعر ذریعہ ہے مدح اہل بیت پہنچانے کا۔ اب تو کوئی نہیں پوچھتا کہ عالم اہل بیت تو ہے نہیں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ علم اہل بیت کیسے دے گا؟ ذاکر اہل بیت تو ہے نہیں، ذکر اہل بیت کیسے دے گا؟ شاعر اہل بیت تو ہے نہیں۔ ارے عالم اہل بیت نہیں، ذریعہ بن گیا علم اہل بیت کا، ذاکر اہل بیت نہیں ذریعہ بن گیا ذکر اہل بیت کا، شاعر اللہ نہیں ذریعہ بن گیا مدح اہل بیت کا۔ تو جب عالم ذاکر شاعر ذریعہ بنتے ہیں ذکر کا مدح کا، تو اب اگر علی ذریعہ بنے حیرت نہ کرنا، ہم نے کہا عالم کیوں ذریعہ بنا، ذاکر کیوں ذریعہ بنا، شاعر کیوں ذریعہ بنا؟ کہ اللہ کی عنایت ہے، تو بھائی جب گناہ گاروں پر اللہ کی عنایت ہے تو اگر علی پر ہو
میرے نوجوان سمجھ لیں کہ صاحب علی اللہ تو ہے نہیں، اللہ کی صفتیں کیسے دکھائیں گے؟ تو عالم اہل بیت ہے جو علم پہنچا رہا ہے ہم تک، ذاکر اہل بیت ہے جو ذکر سنا رہا ہے ہمیں، شاعر اہل بیت ہے جو مدح سنا رہے ہیں ہم کا یہ ذریعہ بنے۔ ہمیں جب گناہگار عالم معصوم کا ذریعہ بن سکتا ہے، جب گناہگار ذاکر معصوم کے ذکر کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو علی کے لیے کہنا کہ علی اللہ تھوڑی ہے، اے بھائی علی اللہ نہیں ہے مگر اللہ تو علی ہے۔ علی اللہ نہیں مگر اللہ نے اپنے کو علی کہا، ہوا العلی العظیم۔ علی اللہ نہیں مگر اللہ نے اپنے کو علی کہا، ہوا العلی العظیم۔ علی اللہ نہیں مگر اللہ نے اپنے کو ولی کہا، ان کو بھی ولی کہا، اپنے کو بھی ولی کہا، ان کو بھی علی کہا، اپنے کو بھی علی کہا۔ تو اگر یہ نہ مانو کہ علی اللہ کی صفتیں دکھا رہا ہے تو یہ مانو کہ ایک علی ایک اور علی کی صفت دکھا رہا ہے، ایک ولی ایک اور علی اللہ نہیں ہے، اللہ علی ہے، هو العلی العظیم۔ اللہ علی اللہ نہیں ہے، اللہ ولی ہے۔ اس نے اپنے کو نبی نہیں کہا پورے قرآن میں، اس نے اپنے کو رسول نہیں کہا، اپنے کو ولی کہا، ان کو بھی ولی کہا، اپنے کو بھی ولی کہا، ان کو بھی علی کہا، اپنے کو بھی علی کہا۔ کہ صاحب ایسی باتوں سے نوجوان نصیری نہ ہو جائیں۔ ارے بھیا پہلے شیعہ تو ہو جائیے، صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اگر شیعہ ہوتے تو یہ جملے ہی منہ سے نہ نکلتے، کہا ایسی فضیلتوں سے لوگ نصیری ہو جائیں گے۔ اچھا تو ایسی فضیلتیں ہم نہ پڑھیں مولا علی کی، کہیں لوگ نصیری نہ ہو جائیں، تو قرآن سے حضرت عیسیٰ کی آیتیں نکال دیجئے، کہیں لوگ عیسائی نہ ہو جائیں۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بھائی بڑی وزنی بات میں نے کہی ہے اور بہت ہلکے سے آپ نے سنا ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بیٹا بہت نعرے لگا چکے، تھوڑا پانی پی لو بیٹا، بڑے دبلے پتلے ہو، میں بھی تمہارے سن میں اتنا ہی تھا تو بہت تھک جاتا تھا، پانی پلائیے انہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ ان کی طرف سے سب مل کے ایک بتاؤ نعرہ حیدری۔ دیکھیے میں جو پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ تک، یہ جو میں نے جملہ کہا یہ لفاظی نہیں ہے۔ عیسائیوں سے پوچھئے کہ تم نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں مانا ہے، وہ آپ کو اپنی بائبل سے دلیل نہیں دیں گے، وہ قرآن سے دلیل دیں گے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ قرآن سے دلیل دیں گے، قرآن سے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس دلیل کو نکال دیں اس ڈر میں کہ کہیں کوئی عیسائی نہ ہو جائے۔ کیا سن رہے ہیں؟ کتاب آیت کو نہیں نکالا جا سکتا، تو جیسے عیسائی ہونے کے خوف سے عیسیٰ کی آیتیں نہیں نکل سکتی، ویسا ہی نصیری ہونے کے خوف سے علی کی فضیلتیں نہیں سن سکتی۔ ارے جس کی ماں کو بیت المقدس سے ہٹایا گیا ہو، جب اس کے فضائل نہیں چھوڑے جا سکتے تو جس کی ماں کو کعبے میں
مزیدار مجمع، صحیح نوجوان بیٹھے ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بات آپ تک پہنچ جائے، پیغام ڈیلیورڈ ہو جائے آپ تک، کہ صاحب کہیں لوگ نصیری نہ ہو جائیں۔ ارے تو بھائی سورہ ہم سے ایاک نعبد و ایاک نستعین نکال دو، کہیں لوگ وہابی نہ ہو جائیں۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ آپ عیسائی سے پوچھئے تم عیسائی کیوں، وہ کہے گا قرآن میں ہمارے معاملے کی آیتیں موجود ہیں۔ وہابی سے پوچھئے وہابی کیوں، وہ کہے گا قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد، تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ نکال دی جائے آیت کہ کوئی وہابی نہ ہو جائے؟ کہ خالی آیت کو نہ دیکھو، وابتغوا الیہ الوسیلہ بھی دیکھو۔ بھائی جس قرآن میں ہے تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی نصرت چاہتے ہیں، اسی میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کو وسیلے سے پکارو۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نکال دو کہیں کوئی وہابی نہ ہو جائے، تو جواب دیا جائے گا یہ آیتیں نہیں نکلیں گی، کیونکہ وابتغوا الیہ الوسیلہ بھی تو ہے۔ تو نصیریت کے خوف سے علی کے فضائل نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ تاریخ میں علی کا سجدہ بھی تو ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ یہ لکھا کہ علی نے سورج پلٹایا، علی نے مردہ جلایا، علی وجہ اللہ، علی ید اللہ، علی عین اللہ، اسی تاریخ نے تو دکھایا علی سجدے میں کہہ رہا ہے فزت برب کعبہ۔ کیا سنا آپ نے؟ تو اگر کوئی جناب عیسیٰ والی آیتیں پڑھ کے عیسائی ہو جائے تو کیا آیتوں کی غلطی ہے؟ کہ آیتوں کی غلطی نہیں ہے، عیسائی ہونے والا احمق ہے۔ تو اگر کوئی علی کے فضائل دیکھ کے دیوانہ ہو جائے تو فضائل کی تھوڑی غلطی ہے، اس میں کچھ جوش زیادہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ارے بھائی سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو سب نصیری ہے مگر جرت اظہار کا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ کوئی نصیری نہ ہو جائے جی، یہ بلیم فضائل کو نہیں دیا جا سکتا، یہ بلیم فضیلتوں کو نہیں دیا جا سکتا، یہ سسٹم ہے سسٹم۔ جیسے الوہیت میں قدرت انکلوڈ، رزاقیت انکلوڈ، ویسے ہی ولایت میں مظہر صفات معبودیت انکلوڈ ہے۔ صفاتیں اس کی ہیں، دکھائیں گے یہ، تو اگر نہ دکھائیں گے تو جو قرآن یاد کرنے کے بعد دیکھنا بند کر دیتے ہیں وہ معرفت معبود تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کو اللہ کہنا اور ہے، لیکن کوہرا ہے، چہرے سے کانوں تک بھی پہنچ جائے تو اس میں کسی کا کیا بس ہے؟ اللہ اللہ ہے کہنا اور ہے، وہ رازق ہے کہنا اور ہے، ماننا اور ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا اللہ رازق، میں نے آپ سے کہا اللہ رازق، آپ بھی خوش میں بھی خوش، بات مگر یوں نہیں بنتی۔ آپ نے کہا فلاں صاحب بڑے اچھے خطیب ہیں، میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ آپ نے کہا فلاں صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں، کمال صاحب میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ خطیب ہے تو خطابت دکھائے، شاعر ہے تو شعر سنائے، تو خطیب خطیب تب مانا جائے گا
جب خطابت دکھائے. اچھی بات. شاعر تب مانا جائے گا جب مصروں پر گرہ لگائے. اللہ رازق تب مانا جائے گا جب کسی بھوکے کے منہ میں نوالا رکھ کے آئے. کسی کے گھر پہ کاندھے پر آٹا کی بوری رکھ کے آئے. کیا کوئی کتاب، کوئی رسالہ، کوئی ملا، کوئی موحد، کوئی ملا، کوئی مفسر لکھتا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے کسی کے منہ میں نوالا رکھا ہو، کسی کے گھر آٹے کا بورا پہنچایا ہو؟ نہیں ملتا. تو کہنا اور ہے، ماننا اور ہے. مانے کیسے؟ آواز آئے کہ وہ میدان میں دیکھو علی کھڑا ہے، وہ انگلیوں سے اشارے کر رہا ہے. پوچھنے والا پوچھا یا علی کیا کر رہا ہو؟ کہا میں اس کی طرف سے رزق بانٹ رہا ہوں. فرمایا میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، میں سب کو رزق پہنچاتا ہوں. مولا علی نے رات میں اعلان کیا کہ میں سب کو رزق پہنچاتا ہوں، اور صبح ہوئی تو ایک شام زیادہ برآمد ہوا. جی، اور اس نے کہا یا علی جو رات گزر گئی آپ نے سب کو رزق پہنچا دیا؟ فرمایا پہنچا دیا. کہ یا علی سوچ لیجئے کہ بیوقوف سوچتا وہ ہے جو بھولتا ہے. ہم امام ہیں، ہمیں نسیان نہیں ہوتا. ابو طالب کے لال لاکھوں جانے قربان. ارے جب امام کو نسیان نہیں ہوتا تو نبی کو ہذیان کہاں سے ہوگا؟ کہا یا علی سوچ لیجئے کوئی بچا تو نہیں، کوئی چھٹا تو نہیں، کوئی رہا تو نہیں. فرمایا سوچنا مجھے نہیں ہے، سوچنا تجھے ہے. جیب سے وہ شیشی نکال جس میں چیٹیاں بند کر کے لایا ہے. آیا تھا رزاقیت پر بحث کرنے، ثابت ہو گیا علم غیب. واقعہ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا، نتیجہ سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. کہا جیب سے وہ شیشی نکال، تو شیشی نکلی، اس میں چیٹیاں بند تھی. لیکن بند کرنا تھا تو کسی بڈھے کھوسٹ کو بند کر کے آتا، ہاں تالا ڈال کے آتا. یہ چیٹیاں کیوں بند کی؟ تو چیٹیوں کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی انسان بھوکا ملا ہی نہیں. کیا سنا آپ نے؟ بھائی پہلے پوچھا ہوگا تم نے کھایا، تم نے کھایا، تم نے کھایا، تم نے کھایا. جب سب نے کہا ہاں کھایا تو چیٹیاں ڈائننگ ٹیبل تو بیٹھتی نہیں ہے، دسترخوان تو سجاتی نہیں ہے. ان کو پکڑ کے لے آیا. فرمایا دیکھ ہم نے ان کو بھی دانا پہنچایا. اب جو دیکھا چیٹیوں کے منہ میں دانے گندم، تو چیٹیاں چل رہی ہیں، اس کا مطلب دانے ہی نہیں پہنچایا، آکسیجن بھی پہنچایا. چیٹیاں زندہ آکسیجن بھی پہنچائی. مگر کوئی کتاب پڑھ لیجیے اس واقعے کے لیے، شیشی میں کہیں چھید نہیں ہوا، شیشی میں درار نہیں پڑی، شیشی کریک نہیں ہوئی، ڈھکنا کھلا نہیں، لاک ہٹا نہیں، چھید بنا نہیں، شیشہ ٹوٹا نہیں. بند شیشی میں دانا و ہوا پہنچائی. میں کہوں گا یا علی بند شیشی میں دانا کیوں پہنچایا؟ آواز دے کے بند شیشی میں دانا نہیں پہنچایا، قیامت تک کے منافق کا منہ بند کر دیا. کیا سنا ہے آپ؟ اس لیے کہ آنے والے دور میں منافق پوچھے گا قبر بند ہوتی ہے علی کیسے آتے ہیں؟ اس کی صفت ہے. ولایت کے دائرے میں آتا ہے. جس طرح سے رازق، خالق، قادر، قدیر، خبیر ہونا توحید کے دائرے میں ہے،
वैसे ही साहिब इख्तियार होना विलायत के दायरे में है। वली सिर्फ नमाज रोजा सिखाने वाले को नहीं कहते, निजाम कायनात चलाने वाले को कहते हैं। अल्लाह का नुमाइंदा होता है वली, कायनात का गार्जियन सरपरस्त होता है वली। जिस तरह अल्लाह वली, उस तरह से ये वली। तो ये कि साहब कोई नुसैरी ना हो जाए, ये ना पढ़ा जाए, तो भाई हर फिरका अपने अकायद कुरान ही से दिखाता है। तो वो आयतें निकाल दी जाए का गलती आयतों की नहीं है, मतलब निकालने वाला जाहिल है। तो गलती फजीलतों की नहीं है, न समझने वाला जाहिल है। अरे भाई नर्सरी किया नहीं, बीए करने चले हो, शिया बने नहीं, नुसैरी बनने चले हो। सलावत भेजे मोहम्मद गिरामी। देखिए ये मौला अली तो मौला अली हैं, वली हो गए या अली कहने वाले। मौला अली तो मौला अली, वली हो गए या अली कहने वाले। ये इख्तियारात विलायत हैं, ये सब विलायत के दायरे में आता है। ये मोजज़ात दिखाना, ये इख्तियार दिखाना, अल्लाह ने अपनी सिफतों का मजहर इनको बनाया कि सिफतें मेरी होंगी, इजहार इनके जरिए होगा। और इनका काम सबसे सख्त है। देखिए इनको अल्लाह को अल्लाह मनवाना भी है, अपने ऊपर से इल्जाम उलूहियत हटाना भी है। ये जुमले सुन लें आप तो आइंदा की गुफ्तगू के लिए तैयार हो जाएंगे। दो सख्त काम है, उसको भी समझाना है, ये भी समझाना है कि वो है, और ये भी बताना है कि हम वो नहीं हैं। तो इख्तियार दिखा रहे हैं उसको समझाने के लिए, सजदे कर रहे हैं ये बताने के लिए कि हम वो नहीं हैं। ये है मामला, ये है विलायत। ये जो अकीदा मजलूम अकीदा, इसलिए कि अभी तक इस अकीदा विलायत को समझा ही नहीं गया है। ये वैसे वली नहीं है कि गुम्मे चला रहा है वली, कपड़े फाड़े में घूम रहा है वली, गली गली का वली, वो नहीं है। अल्लाह वली, उसका रसूल वली, और वो वली जो आलम रुकू में ज़कात देता है। और ये आयत मुबाहिला से वली नहीं बने, आयत विलायत से वली नहीं बने। जब से नबी नबी हैं तब से ये वली है। और वली है कि उसकी विलायत और इनकी विलायत एक है कि हमको देखो तो उसको पहचानोगे, हम उसको पहचानवाएंगे, हम उसको मनवाएंगे। तुम क्या मानते हो, हम सिखाएंगे कि कैसे माना जाता है। तुम तब तक मानते हो, तुम्हें दौलत मिलेगी तुम मानोगे, तुम्हें औलाद मिलेगी तुम मानोगे, तुम्हें इज्जत मिलेगी तब तुम मानोगे, तुम्हें घर मिलेगा तब तुम मानोगे, तुम्हें ओहदा मिलेगा तब तुम मानोगे। अरे मिलने पर मानना और है, लुटने पर मानना और है। बाज़िलो बीबी ज़हरा ने चाहा तो इंशाअल्लाह कल परसों 2 रोज है और इस गुफ्तगू के, और फिर 19 को बरादरम मौलाना गुलाम हुसैन साहब सदफ जौनपुरी खतीबुल ईमान की इसाले सवाब के लिए इसी जगह पर इसी वक्त पे मजलिस को खिताब फरमाएंगे। तो अल्लाह की विलायत और इनकी विलायत एक है। ये आए हैं उसकी विलायत समझाने के लिए। वो समझाया कि देखो मानना किसे कहते हैं, जरा सा मौसम सर्द हुआ तुमने कलेमात कुफ निकालना शुरू कर दी, जरा सी परेशानी आई तुमने शिकवे करना शुरू किए। आओ हम सिखाएं तुम्हें। देखो वो दरवाजा जल रहा है मगर सजदे शुक्र, मासूमा के शिकम में एक जनाजा उठ रहा है मगर सजदे शुक्र।
وہ دیکھو جس کی تعظیم کو پیغمبر کھڑے ہوتے تھے وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پا رہی ہے. کیا آپ کے سامنے وضاحت کرنا پڑے گی؟ وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پا رہی ہے، اس لیے کہ کنفوس کے تازیانے نے ہاتھ مجروح کر دیا ہے. اس کے بازو پر تازیانے کا نشان بازو بند کی طرح بنا ہوا ہے. ہاں ہے اسی بیٹی کی ماں جس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. تو زینب کی اذیت کو اپنے اوپر لے لیں. یہ ایک اعلان بہت ضروری ہے ایک جملے میں کہ درس عقائد کے نام سے ایک سلسلہ نخاس میں مسجد حیدری کی طرف میں نیشنل حسینی کانفرنس کی جانب سے ہمارے حسو صاحب ان کے دوستوں نے جاری ساری کیا ہے. ہر جمعے کو درس عقائد کے نام پر علماء کرام آتے ہیں اور عقائد کے سلسلے میں کچھ تقریر ہوتی ہے. اس کے بعد جو نوجوانوں کے سوال و جواب ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں، ان کو مطمئن کیا جاتا ہے. ایام اعضاء میں وہ سلسلہ منقطع ہے، ایام اعضاء کے بعد جاری ہو جائے گا. آپ کو اس میں جانا ہے تو دیکھیں سکھا رہے ہیں. دیکھو وہ گھر جلا، وہ محسن مارا گیا، وہ پسلیاں توڑی گئی، وہ بیوی کے بازو پر تازیانے کا نشان آیا، وہ علی کے گلے میں رسی دیکھو، وہ سر پر نشان ضربت دیکھو، وہ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھو، وہ جنازہ گھر سے نکل کے گھر میں آتے دیکھو. دیکھیے رلانے کو میں چاہتا ہوں کہ میں شہادتیں زیادہ نہ پڑھوں، اس لیے کہ مصائب رلانے کے لیے نہیں ہوتے، مصائب مر جانے کے لیے ہوتے ہیں. اور رونے کے لیے جملہ کافی ہے کہ سیدہ پرسہ لینے آتی ہے. حالانکہ کسی کے گھر میں موت ہو تو پرسہ لینے نہیں جاتا، لوگ پرسہ دینے آتے ہیں. ایک دکھیا 1400 برس سے پسلیوں کو تھامے ہاتھ میں رومال لیے، ارے میرا بیٹا حسین، ماشاء اللہ آواز بلند. وہ حسن کا جنازہ دیکھو، وہ حسن کے جنازے میں تیر دیکھو. ہاں دو جنت کے سردار، دونوں کی مصیبتیں ایک جیسی. حسن کے کفن میں تیر ہیں، حسن کے کفن میں تیر ہیں، حسین کے بدن میں تیر ہیں. وہ دیکھو وہ جنازہ نکلا، وہ ملونہ نے تیروں کی بارش کرائی اور وہ ایک شیر جنازے کے کاندھے کو اپنے بھائی کے حوالے کر کے دوڑتا ہوا اپنے گھر آیا. کہا اماں میری تلوار، کہا میرے لال عباس جنازے میں تلوار کا کیا کام؟ کہا اماں غضب ہو گیا، حسن کے جنازے پر تیر چلنا ہے. میں کہوں گا میرے غیرتدار آقا، ارے حسن کے جنازے میں تیر دے کے یہ عالم ہو گیا، ہائے قاسم کا لاشا. بی بی سیدہ آپ کو دعا دے کے جاتی ہے، حسین کی یتیمہ آپ کو دعا دے کے جائے گی. بے اولاد صاحب اولاد ہوں گے جو جس مصیبت سے پریشان ہے اس مصیبت سے نجات. دیکھو یہ منظر دیکھو، یہ منظر دیکھو. اس گھر کی بیویاں کبھی گھر سے نکلتی نہیں ہیں، مگر ہائے حسن کی مظلومی. تاریخ نے لکھا کہ کوئی بنی ہاشم کی بیوی کبھی کسی جنازے میں نہیں گئی، لیکن جب حسن کے جنازے پر تیر لگے اور دوسری مرتبہ جنازہ چلا تو زینب و کلثوم بھائی کے جنازے کے چاروں طرف جنت البقیع تک بہنے بھائی کے جنازے کے ساتھ ساتھ گئے. جائیں میری شہزادی جائیں، جائیں بی بی زینب جائیں. بڑے بھائی کے جنازے پر تیر چلے ہیں، جائیں جنازے پر جائیں، آرام سے جائیں جنازے میں. بی بی ام کلثوم آپ بھی جائیں، بنی ہاشم کی بیویاں آپ بھی جائیں، جنازے میں جائیں. ارے جوان بھائی ساتھ میں ہے مگر اے بی بی ایک بھائی کربلا میں پڑا ہوا ہے، خیمے کے باہر نکلی کوئی تیر چلا رہا ہے. وہ
भाई का जनाजा और है, इस भाई का जनाजा और है। बड़े भाई के जनाजे में ज़ैनब गई, अब्बास तलवार लिए तवाफ कर रहे थे, मगर जब यही ज़ैनब छोटे भाई के जनाजे पर गई है, हुसैन के जनाजे पर, अल्लाह करे जो जा चुके हैं वो फिर जाएं, और जो नहीं गए हैं वो सीरिया जनाब ज़ैनब की ज़ियारत को जाएं, और जब ज़ियारत पढ़ें तो जो अरबी जानता हो और उर्दू भी, उससे कहें कि जो ज़ियारत है इसका तर्जुमा करते जाइए। ज़ियारत है अस्सलामु अलैका या वलियतल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूल अल्लाह। फ़िक्रे आगे बढ़ते हैं, फिर एक फ़िक्रा आता है सलाम उस बीबी पर जो नैज़ों को हटाती हुई अपने भाई के लाशे पर आई बहुत तेज, मगर आके रुकी, दाएं देखा बाएं देखा। ये जुमला सुना नौजवानों, एक जुमला कहा आंताखी, आंताखी, आप जानते हैं मतलब क्या है? दाएं बाएं देखा, कह रहे तू मेरा भाई है, तेरा मामा कहाँ चला गया, तेरा कुर्ता कहाँ चला गया। आंताखी, तू है मेरा भाई, तू मेरा भाई है। कहाँ है तेरा पैरहन जो मेरी अम्मा ने सिया था? कहाँ है तेरी कमर का पटका? फिर अगला जुमला है कि सलाम उस बीवी पर जो लाशे हुसैन पर खड़ी हुई, वो आसमान को देखा, कहा या रसूल अल्लाह ये आपका हुसैन। आप ऐसे छोड़ के गए थे इसको? ये आपका हुसैन। बस अजीजों, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ना है तो कहाँ पर खत्म करना है। आपको पुरसा देना है, चंद आंसू आपकी आंख में आ जाएं, खूब रो रहे हैं, मौला सलामत रखे आपको। माँ बहनें भी तड़प रही हैं, लेकिन रुलाने के लिए मैं एक जुमला कहूँ, आप रोते हुए उड़ जाएंगे कि जब रोया कीजिए, जब मसाइब में आवाज़ें बुलंद हो जाएं तो बहुत मुहतात हो जाइए, इसलिए कि उस वक्त क्या पता कि किसके पहलू में कौन बैठा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मनवाना इन्होंने सिखाया हमें। देखो, वो हसन के जनाजे पर तीर चले, शुक्र खुदा। नाना का रोजा छूटा, शुक्र खुदा। 2 को करबला पहुंचे, शुक्र खुदा। 4 को खेमे हट गए, शुक्र खुदा। 7 से सकीना के लबों पर पपड़ियां जम गई, शुक्र खुदा। अली असगर की पुतलियां फिरने लगी, शुक्र खुदा। 10 मुहर्रम को घर उजाड़ने लगा, शुक्र खुदा। ये दोस्तों के लाशें पिस गए, शुक्र खुदा। ये यतीम भतीजे के लाश पर घोड़े दौड़ रहे, शुक्र खुदा। ये जवान के सीने से नेज़ा निकला, शुक्र खुदा। ये 32 बरस के भाई के हाथ का आए, शुक्र खुदा। ये असगर के गले से तीर निकाला, शुक्र खुदा। आज शबे जुमा है, हाँ मुझे याद आ गया मुझे क्या पढ़ना है। शबे जुमा है, मौला अब्बास की दरगाह से आए हैं आप। जनाब अब्बास के लिए सिर्फ 2 रवायतें सुना दूं आपको, मजलिस तमाम हो जाए। अब्बास, आखिरी दिन भी मुझे कुछ जिक्र करना है। बड़ी अकीदत है जनाब अब्बास से ना आपको। कोई मुसीबत हुई, बच्चा बीमार हुआ और कहा ज़ैनब कुलसूम हम जा रहे हैं। देखिए, ये आधी अधूरी रवायत है। पूरी रवायत किताबों में ये लिखी है कि मौला हुसैन पहले बीवियों के खेमे में नहीं आए, पहले अपने दोस्तों के खेमे में गए और खाली खेमों को देखा। ये हबीब का खेमा, ये सईद का खेमा, ये ज़ुहैर का खेमा, ये तिरम्मा इब्न मिक़दाद का खेमा, ये नाफ़े इब्न हिलाल का खेमा। खाली खेमों को हुसैन जैसा साबिर देखता रहा, फिर आसमान के नीचे आया, कहा कहाँ मेरे शेरों। हुसैन ने अपने दोस्तों को पुकारा। फिर मक़तल में मिलता है कि हुसैन एक खाली खेमे में आए,
حسین جیسا صابر اپنے دوستوں کو پکار رہا تھا، رویا نہیں، ہمارا مولا رویا نہیں، لیکن اب ایک خیمے میں آیا، پکارا کسی کو نہیں، چیخ چیخ کے رونے لگا، لکھا ہے کسی اور کا خیمہ نہیں، عباس کا خیمہ، یا اخی عباس الان کبرا ماری، ارے میرے عباس، عباس یا اخی عباس الان کبرا ماری، تیرے مرنے سے میری کمر کی، اور چند دقیقوں کے لیے عباس کے خیمے میں مٹی پر بیٹھے اور اپنے ہاتھ سے عباس کے خیمے کی مٹی کو سہلاتے رہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو تھپک رہا ہے، ہمار ہیں، آتے ہیں عباس، ہمار ہیں، چلے خیمے میں آئے، یہ روایتیں آخری مجلس میں پڑھنا ہے، واپس ہوئے، بہن نے بھائی کو گھوڑے پر بٹھایا۔ یہ کام جو بی بی زینب نے کیا، یہ کام جناب علی اکبر کرتے تھے، باپ کو گھوڑے پر بٹھانے کا کام جناب علی اکبر کرتے تھے۔ یہ میں کتابیں پڑھ کے پڑھتا ہوں، میں تصور نہیں کرتا ہوں، جو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کتابوں میں وہ پڑھتا ہوں کہ یہ کام جناب علی اکبر کا تھا کہ بھائی باپ کا بازو پکڑا اور گھوڑے پر بٹھا دی۔ ہائے بے کسی کہ علی کی بیٹی بھائی کو بازو پکڑ کے گھوڑے پر بٹھا رہی ہے۔ جناب عباس یہ نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ایک ہاتھ جناب علی اکبر پکڑتے ہوں، ایک ہاتھ جناب عباس، اس لیے کہ مولا حسین ضعیف نہیں تھے، 57 برس کا سن ضعیفی کا سن نہیں ہوتا ہے، وہ ایک طریقہ ہے احترام کا کہ بیٹا باپ کا بازو پکڑ لے، یہ احتراماً علی اکبر باپ کا بازو پکڑ کے گھوڑے پر بٹھاتے تھے۔ جناب عباس، میں نے تحقیق کی، ڈھونڈا کہ آخر جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو جناب عباس کیا کرتے تھے، تو دمت الساقبہ میں ایک روایت ملی، کلیجہ پھٹ گیا۔ عباس بازو نہیں پکڑتے تھے، عباس گھوڑے کی رکاب لے کے حسین کے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے، سر جھکائے عباس گھوڑے کی رکاب امام حسین کے قدموں میں ڈالتے تھے۔ تو وہ کام جو اکبر کرتے تھے وہ تو بی بی زینب نے کیا، وہ کام جو عباس کرتے تھے کون کرے؟ تو روایت ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک برقع پہلے بی بی نکلی، رکعت کو پکڑا، امام کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس بی بی نے، ایک بی بی جناب زینب ہے جو بازو کو پکڑے ہیں، اور ایک بی بی اور ہے جو برقع پہنے نکلی، اس نے رکاب لے کے امام کے قدموں میں ڈال دیا۔ قدموں میں رکاب کا آنا تھا کہ حسین تڑپے اور رکاب پر پنجے رکھے، میرے مراد کو دیکھا، ارے میرا باپ۔ آپ کو معلوم ہے بیوی کون تھی؟ آپ جانتے ہیں وہ کون تھی؟ وہ کوئی اور نہیں، عباس کی بیوہ جناب لبابہ نکل کے آ گئی کہ میرا شوہر وصیت کر کے گیا تھا کہ دیکھو میرے آقا کو گھوڑے پر بیٹھنے میں زحمت نہ ہونے پائے، رکابے میرے مولا کے قدموں میں ڈالو۔ عزیزو، نہ اب آپ سن پائیں گے نہ میں پڑھ پاؤں گا۔ یہ جو ہر مصیبت میں عباس، بیمار ہوئے مولا عباس، پریشان ہوئے آقا عباس، دشمنوں نے گھیرا آقا عباس، بے گھر ہوئے آقا عباس، ہوا یہ کہ جب شمر ملعون نے حضرت کے گلے پر خنجر چلایا تو 12 مرتبہ خنجر چلایا، 12 مرتبہ۔ عزیزو، اگر دل مضبوط ہو تو دیکھیں ہر اسلحے کے چلانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، تلوار چلانے کا طریقہ الگ ہے، نیزہ مارنے کا طریقہ الگ ہے،
कलेजों को संभाल लीजिएगा। तीर मारने का तरीका अलग है। तलवार मारने के लिए दस्ते को पकड़ के तलवार हाथ में उठा के मारी जाती है। तीर कमान से जोड़ के चलाया जाता है। नेजा पिछले हिस्से से पकड़ के फेंका जाता है। खंजर चलाने का तरीका यह है कि जो काटना हो खंजर को रख के दबाया जाता है और दबा के चलाया जाता है। किताब में लिखा है कि गला खंजर से चला, मगर खंजर खंजर की तरह नहीं चला, खंजर कुल्हाड़ी की तरह चलाया गया। अरे जहरा गल्ला जुल्मों को पकड़े। हरामजादे ने खंजर की तरह नहीं चलाया, खंजर कुल्हाड़ी की तरह चलाया। लिखा है 12 मरतबा खंजर चला। नादारो बीवी सैयदा आ गई है, ये आपका शोर, ये गिरिया बता रहा है। हुसैन की माँ आ गई है, 12 मरतबा खंजर चला। जब पहली मरतबा खंजर चला, हुसैन ने कहा वाह उम्मा। दूसरी मरतबा खंजर चला, वाह जद्दा। तीसरी मरतबा खंजर चला, वाह आलिया। उसके बाद हुसैन ने किसी को नहीं पुकारा, खंजर चल रहा था। हुसैन कह रहे थे वाह